अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद सत्तार और आप देख रहे हैं नायाब सोच। उम्मत मुसलमा का कीमती सरमाया तहरीक लब्बैक के सरबराह मर्द कलंदर अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 की शब अपने खालके की से जा मिले। उनका नमाज जनाजा हफ्ते की सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में अदा किया जाएगा। हम उनके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुँचे हैं। उनके चाहने वाले मुख्तलिफ़ शहरों से जोग दर जोग अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का उनसे इजहार करने के लिए उनके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं और अपने कायद को आखिरी सफ़र के लिए रवाना करने के लिए वो यहाँ पर जोग दर जोग पहुँच रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अक्सर ये शेर बोला करते थे और उन्होंने इस शेर पर अमल पैरा होकर भी दिखा दिया। वो किसी से बोलते हुए किसी से डरते नहीं थे, जो हक़ की बात थी वही बताते थे। वो अक्सर ये शेर बोला करते थे कि ना सर झुका के जिए ना मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शमा जला कर जिए। हम अपने नाज़रीन को आगे चल के नमाज जनाजा के रूप परवर मनासर भी दिखाएंगे और उनको अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह उनके चाहने वाले कितनी कसीर तादाद में उनके नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं मीनार पाकिस्तान। जब तू आया था तू रोता था ये हफ्ते से और ऐसे जा कि ये रोते रह गए और तू हंसता जाए। तो जी नाज़रीन, अब हम मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वाले कितनी बड़ी कसीर तादाद में आए हैं उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि चाहने वालों की कितनी कसीर तादाद यहाँ पर पहुँची है। देखें, ग्राउंड पूरा भर चुका है। चाहने वाले बाहर सड़कों पर भी खड़े हुए हैं, जगह नहीं उन्हें मिल रही कि वो नमाज जनाजा अदा कहाँ पर करें। इतनी बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर लोग, यहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी को चाहने वाले इस आशिक, इस मर्द कलंदर के नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं।
اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ میں لوگ ابھی تک موجود ہیں، سڑکوں پر موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی لوگ مزید جوک در جوک آتے ہی جا رہے ہیں اور ہجوم میں اور چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ہے مرد قلندر کا نماز جنازہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی یہ انہیں جزا مل رہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی 55 سال کی عمر میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ وہ 1966 میں اٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام حاجی لال ہے۔ انہوں نے حفظ جہلم سے کیا اور دین کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لے آئے۔ 2006 میں لاہور سے راولپنڈی کی جانب جاتے ہوئے ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے محکمہ اوقاف میں بھی کافی دیر ملازمت اختیار کی رکھی اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار کے قریب ایک مکی مسجد میں جمعے کا خطبہ بھی دیتے رہے۔ اس کے بعد شہرت انہیں اس بات سے حاصل ہوئی کہ جب ممتاز قادری نے سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیل کو قتل کیا اور انہوں نے ان کے حق میں احتجاج کیے۔ ممتاز قادری کے حق میں احتجاج کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ بعد ازاں 2015 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی تو خادم حسین رضوی کی جانب سے ایک سیاسی پارٹی بنائی گئی جس کا نام تحریک لبیک رکھا گیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی یہ رکھا کہ ملک پاکستان میں دین رسول کی سربلندی ہو اور پاکستان میں دین لاگو کیا جائے اور دین کے راستے پر چلایا جائے۔ اس طرح جب 2017 میں ختم نبوت پر سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے دھرنے دیے اور لوگوں کو بیدار کیا اور لوگوں کو سڑکوں پر نکالا تاکہ وہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر سکیں۔ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ چاہنے والے کتنی کثیر تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ اسی طرح جب فرانس کی جانب سے خاکے بنائے گئے تو انہوں نے دھرنے دیے اور انہی دھرنوں کے دوران ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ اپنی اسی جدوجہد میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب ان کی جو پارٹی کا ویژن ہے، ان کا جو مقصد تھا، وہ ان کے بڑے بیٹے محمد سعد بن خادم حسین رضوی آگے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے اس اپنے بابا کے جو ویژن تھا اس پر چلنے کا عہد کیا ہے اور لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جو میرے بابا کا ویژن تھا میں آپ کو اس پر چلاؤں گا اور انشاءاللہ میں اپنے بابا کے ویژن پر قائم رہوں گا۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں اور تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ہم اپنے امیر کو حافظ صاحب سے لیتے ہیں اور ان کی قیادت میں یہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج میں پتہ کہ ہم کو آنکھیں ڈال کے اپنے مجاہدین نے جو سبق ہمیں پڑھایا ہے ہم اس سبق پہ قائم ہیں۔ کوئی مر گیا موت سے ڈر ڈر کے، کوئی موت میں دیکھ کے ہنسے آئے، اجڑ گئے کو اپنے دے سکر، کوئی وچ پرفیس جا ہنسے آئے، اے دسے ایک میدان کے بل کہڑے کھڑا رہے کہڑے دسے آئے او کہ میرے سلیم نہ مرد دونن ایک آقا حسین نے دسے آئے۔ آج بھی تحریک
पूरी उसी कद के साथ खड़ी है। सिर्फ अमीर तब्दील हुआ है, मिशन तब्दील नहीं। हम इस मिशन के लिए आखिरी सांस तक अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए आते हैं और कुहर की आंखों में आंखें डालकर आलमी इस्लाम नबी अकरम की इज्जत और नामुस का तहफ़्फ़ुज़ और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए علامہ خادم حسین رضوی تو چلے گئے لیکن ہم سب میں ایک فکر چھوڑ گئے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، ڈٹ جانا ہے حسین کے انکار کی طرح۔ ایسے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ شاید ایسے ہی انسانوں کے لیے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ حافظ۔